بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی حفاظت کا بیان۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس شخص نے اپنا حج پورا کیا اور مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے کوئی ایذا نہ پہنچائی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنی اس چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور اس چیز کی جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہاری گنجائش والا ہونا چاہیے، یعنی گھر سے بلا ضرورت مت نکلو اور خطا پر روتے رہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس کا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے، کوئی نفع دینے والا نہیں بجز اس کے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے یا اللہ جل شانہ کا ذکر کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صفا و مروہ کی سعی کر رہے تھے اور اپنی زبان کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، اے زبان، اچھی بات کہے نفع کمائے گی اور شر سے سکوت کر سلامت رہے گی، اس سے پہلے کہ شرمندہ ہو۔ کسی نے پوچھا، یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا آپ نے اس بارے میں کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کی خطاؤں کا اکثر حصہ اس کی زبان میں ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تجھ کو دو باتیں ایسی بتا دیتا ہوں جو عمل کرنے میں بہت ہلکی اور نامہ اعمال کے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ ایک تو حسن خلق کو کبھی نہ چھوڑو، دوسرے اکثر اوقات خاموش رہا کیجیے۔ خدا کی قسم، مخلوق نے کوئی کام ان دونوں کاموں سے بہتر نہیں کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب گناہوں سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ زبان کو روک لیں۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، خدا سے ڈرتی رہو، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ فرمایا، جن کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے لوگ سلامت رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا مرتبہ میں قیامت کے دن خدا کے سامنے وہ شخص ہوگا جس کے فحش اور بد زبانی کے ڈر سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔